مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز۔ گرمیوں کے لمبے دن اور خوشگوار موسم، ایسے میں بھلا کوئی کیسے گھر میں رہ سکتا ہے؟ تو آئیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں کینیڈا کے خوبصورت اور دلکش صوبے البرٹا کی سیر پر۔ البرٹا، جو کینیڈا کے مغربی صوبوں میں شمار ہوتا ہے، اپنی بے مثال خوبصورتی اور بالخصوص راکی ماؤنٹین پہاڑی سلسلے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ پہاڑ اپنی برف پوش چوٹیاں اور دل موہ لینے والے مناظر کے ساتھ سیاحوں کے دل کو محصور کر دیتے ہیں۔ سفر کا آغاز ہم نے صبح سویرے ایڈمنٹن سے کیا۔ گو کہ دل تو یہی تھا کہ بینف اور اس کے گرد و نواح سے گھوم کر واپس آ جائیں گے، مگر دل تو آوارہ ہے، اس لیے سوچا کہ تھوڑا آگے بڑھ کر برٹش کولمبیا میں واقع یوہو نیشنل پارک کی بھی سیر کر آئیں اور وہاں کے حسین نظاروں سے بھی اپنے ناظرین کو محفوظ کرائیں۔ تو جب تک ہم یوہو نیشنل پارک تک نہیں پہنچتے، آپ ہمارے ساتھ سفر کے نظاروں سے محفوظ ہوں۔ ایڈمنٹن سے کیلگری کا راستہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا ہے، اور پھر کیلگری سے یوہو نیشنل پارک کا راستہ مزید 2 گھنٹے کا ہے۔ درمیان میں کینمور شہر، بینف نیشنل پارک اور مشہور زمانہ لیک لوئس کو چھوڑتے ہوئے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہماری پہلی منزل یوہو نیشنل پارک کی اور اس علاقے کی مشہور اور حسین ترین جھیل ایمرلڈ لیک ہے، مگر اس جھیل تک پہنچنے میں کچھ وقت ہے، تو ہمارے ساتھ چلتے رہیے اور سفر سے لطف اندوز ہوں۔ مجھے دیکھتا جو نہیں ہے تو، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں، جو خلوص دل کی رمق بھی ہے تیرے ادعائے نیاز میں۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ مجھے دیکھ رفعت کو ہمیں، مجھے دیکھ پستی کا ہمیں، مجھے دیکھ۔ لیجئے، ہم ایمرلڈ لیک پہنچ گئے، کینیڈا کی خوبصورت اور اپنے نیلے پانی کی وجہ سے مشہور جھیل، یوہو نیشنل پارک کی سب سے بڑی جھیل ایمرلڈ لیک، تقریباً 1 کلومیٹر لمبی اور نصف کلومیٹر چوڑی۔ اس کے دلکش مناظر کو اپنی آنکھوں میں بسانے کے لیے ہر سال تقریباً 5 لاکھ سے زائد سیاح یہاں آتے ہیں۔ جھیل کا نیلا سبز پانی اور چاروں اور بلند پہاڑ ایک لمحے میں ہی آنے والے کو اپنے حسن سے متاثر کر دیتے ہیں، اور ان نظاروں کو پھر کبھی نہیں بھولتے۔ یہاں ایک سیاح اس سوال کی کھوج میں رہتا ہے کہ اس جھیل کا پانی نیلا سبز کیوں دکھائی دیتا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے گلیشیئر سے آنے والے باریک چونے کے پتھر کے ذرات، جو پانی میں بکھر کر سورج کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں اور اسے منفرد ایمرلڈ کلر عطا کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس جھیل کو ایمرلڈ لیک کا نام دیا گیا ہے۔ مجھے دیکھ روئے نگار میں، مجھے ڈھونڈ دل کی تڑپ میں تو، مجھے دیکھ روئے نگار میں۔ کبھی بلبلوں کی صدا میں سن، کبھی دیکھ گل کے نکھار میں، کبھی بلبلوں کی صدا میں سن، کبھی دیکھ گل کے نکھار میں۔ میری ایک
شان خزاں میں ہے، میری ایک شان بہار میں، مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شک۔ گو اس جھیل کے محصور کن مناظر یہاں سے جانے تو نہ دیتے تھے، مگر کیا کریں کہ سفر ہے زندگی کے مصداق، یہاں سے جانا اور باقی جگہوں کی سیر بھی تو لازم تھی۔ لہٰذا یہاں سے نکل کر ہماری اگلی منزل ککنگ ہارس ریور پر بنا ہوا قدرت کا ایک شاہکار نیچرل برج ہے۔ نیچرل برج ایک شاندار قدرتی چٹانی ڈھانچہ ہے۔ وادی کا پرسکون پانی اچانک ایک گہری گھاٹی میں اترنا شروع کرتا ہے اور آگے جا کر امسکوئی دریا سے آ ملتا ہے۔ نیچرل برج کا ویو پوائنٹ سیاحوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس حیرت انگیز قدرتی پل کو مختلف زاویوں سے دیکھ سکیں۔ یہاں معلوماتی ڈسپلے بھی نصب ہیں جو یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ پل قدرتی طور پر کیسے وجود میں آیا۔ یہ مقام فیلڈ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ایمرلڈ لیک روڈ کے ذریعے بآسانی گاڑی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ قدرتی پل دراصل ایک پرانے آبشار پر بہتے پانی کی مسلسل کٹاؤ کی پیداوار ہے۔ ہزاروں برس تک پانی کی طاقت نے نرم چٹانوں کو گھس کر بہا دیا، جبکہ اوپر موجود سخت چونے کے پتھر نے اپنی شکل قائم رکھی۔ یوں آہستہ آہستہ چٹان میں دراڑیں پڑتی گئیں اور آخرکار پانی کا بہاؤ اس پل کے نیچے سے گزرنے لگا۔ یہ منظر آج بھی اس بات کی زبردست یاد دہانی کراتا ہے کہ پانی کس قدر طاقتور ہے اور زمین کی شکل بدلنے میں کس طرح اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ویو پوائنٹ مزید ایک اور راستے کا آغاز بھی ہے، جسے ککنگ ہارس فائر روڈ ٹریل ہیڈ کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ سیاحوں کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں امسکوئی دریا اور ایمرلڈ دریا ککنگ ہارس دریا سے جا ملتے ہیں۔ یہ راستہ کراس کنٹری بائیکرز اور اسکیئرز کے لیے بہت مقبول ہے۔ نیچرل برج کے بعد ہماری اگلی منزل یوہو نیشنل پارک میں ہی موجود ایک اور دلکش جگہ ہے۔ پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی تنگ سڑک مسلسل اونچائی کی طرف گامزن۔ کچھ موڑ تو اتنے تنگ ہیں کہ بے احتیاطی کسی حادثے کا باعث بن سکتی ہے، مگر احتیاط لازم ہے۔ تیرا سر ہی خود سر تور ہے، تیرے دل میں میرا ظہور ہے، تیرا سر ہی خود سر تور ہے، تیری آنکھ میں میرا نور ہے، مجھے کون کہتا ہے دور ہے، تیری آنکھ میں میرا نور ہے، مجھے کون کہتا ہے دور ہے، مجھے دیکھتا جو نہیں ہے تو، یہ تیری نظر کا قصور ہے، مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز۔ لیجئے ہم اپنی اگلی منزل تک پہنچ گئے۔ دور سے گرتے پانی کا شور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جگہ بہت ہی خاص ہے۔ ٹکاکا فالز کینیڈا کی بلند آبشاروں میں سے ایک، جس کی بلندی تقریباً 373 میٹر ہے۔ ڈیلی نیک گلیشیئر سے پگھل کر اس آبشار کو فراہم کرتا ہوا پانی اور بلندی سے گرتے ہوئے پانی کی آواز ہر آنے والے کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ جیسے جیسے آپ قریب جاتے رہتے ہیں، بلندی سے گرتے ہوئے پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی مسٹ آپ کے چہرے اور کپڑوں کو بھگو دیتی ہے اور گرم دنوں میں بھی فرد کا ایک احساس پیدا کرتی ہے۔
یہو وادی کے وسط میں گرتا ہوا یہ آبشار اپنی گرجدار آواز اور دلکش منظر سے سیاحوں کو محو حیرت کر دیتا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی کچھ دیر اس منظر سے لطف اندوز ہوں۔ مجھے دیکھ روئے نگار میں، مجھے ڈھونڈ دل کی تڑپ میں تو، مجھے دیکھ روئے نگار میں، کبھی بلبلوں کی صدا میں سن، کبھی دیکھ گل کے نکھار میں، کبھی بلبلوں کی صدا میں سن۔